سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ تھا، اس وقت تقریباً ہر پاکستانی اور امت مسلمہ کے دل میں وہ مقام اپنا پیدا کر چکے ہیں۔ وہ اب پاکستانی ہیرو بن چکے ہیں۔ گلوبل سمود فٹیلہ کا جو قافلہ تھا، وہ کچھ لوگ ابھی سفر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پہ پہنچ کے گرفتار ہو چکے ہیں وہاں پہ اسرائیل کی فوج کے ہاتھوں۔ جو کام سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، یہ ایک روشنی کا راستہ ہے جس سے اب لوگ روشنی پاتے رہیں گے۔ یہ قافلہ ایک نہیں تھا، اب یہ لگاتار قافلے جانا شروع ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ تاریخی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسرائیل کا جو خاتمہ ہے وہ پاکستان کے ہاتھوں ہونا ہے، اگرچہ اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اگر چاہے تو معمولے کو باز سے لڑا دیتا ہے اور ماروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ناممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن جو راستہ، جو کردار سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کیا، اس وقت وہ قید میں ہیں۔ اب پاکستان کا ہر مسلمان، چھوٹا بڑا بچہ، یہاں تک کہ معذور کے دلوں میں بھی ایک جوش، جذبہ، ولولہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہم بھی گلوبل سمود فٹیلہ جیسا قافلہ تیار کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جائیں۔ حکومت پاکستان نے بھی جو معاملات ہیں وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ان مجاہدوں کی، شیروں کی، ہیروز کی جو ہے نا وہ رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائدین جو قید ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ان کے اسرائیلی جو افواج ہیں ان کے شر سے ان کو محفوظ فرمائے اور باعزت اور احترام کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ اور ان کو واپسی پہنچانے کے لیے جو بھی جس طرح کام کر رہے ہیں ہم ان کو دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ ایک طرف بے حسی کی انتہا ہوتی ہے، مردہ دلی کی انتہا ہوتی ہے، ادھر حماس کے حالات دیکھیں، غزہ کے حالات دیکھیں اور اسرائیل کے ظلم ستم دیکھیں۔ پاکستان پہ میچ لگے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں پہ، اڈوں میں اور بازاروں میں میچ دیکھنے والوں کا ایسا شو لگا ہوا ہے کہ ان کو معصوموں کے خون تک بھول چکے ہیں، ان کو نوجوان لڑکیوں کی شہادتیں بھول چکی ہیں۔ آج اگر کوئی صلاح الدین ایوبی، جمال الدین افغانی یا محمد بن قاسم جیسا کردار ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ کیا ہے تو وہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں۔ دل سے ان کو سلوٹ پوری عوام کر رہی ہے۔ میں کیا کروں گا، پوری ایک میں نہیں، پورا پاکستان ہی، پوری امت مسلمہ ہی ان کو جو ہے نا وہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے ساتھیوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہے۔
اور اب یہ جو سلسلہ ہے گلوبل سمود فنڈیلا کا انشاءاللہ تعالی یہ شروع ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا بہت جلد یہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، شاید انہی حالات کے متعلق، انہی ملکوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اٹھا دے پردہ ساقیہ اس راز سے، لڑا دے معمولے کو پھر باز سے، پاکستان کی حکومت سے، حکمرانوں سے، اور تمام وہ ادارے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو محنت کام کر سکتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر کوشش کرے، ہمارے بھائیوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، اور ہماری دعائیں، ہمارا ساتھ ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم بھی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص ہمارے صلاح الدین ایوبی جیسا کردار پیش کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، حماس کے لیے، غزہ کے لیے، اور اسرائیلی کے ظلم ستم سے لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کو خوراک کے لیے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی دلوں میں ایک جوش، جذبہ اور محبت جاگی ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ مار تو جانا ہے، موت تو آنی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی ہمیں کسی کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ ایک بار پھر عرض کروں گا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مسلمان ہیں، افسوس کا مقام ہے، کرکٹ کے میچوں پہ بڑے بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑی بڑی بیہودہ اور بے تک کی گفتگو کی جا رہی ہے، اس ٹاپک پہ کوئی نہیں آتا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری حکمرانوں کو بھی ہمت، جو جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے اداروں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے تمام تر جو طاقتیں ہیں، وہ تمام تر جو ارادے ہیں، وہ بروئے کار لا کر ہم ان کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ واپس لایا جائے۔ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پاکستان کا ہر نوجوان، کلمہ ہر نوجوان، یہ ان کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں، بچوں کے لیے اپنی جان، مال، وقت قربان کریں۔ بے شمار بزرگوں کی پیشن گوئیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان فیض ہے پاکستان کے اوپر۔ اسرائیل کا جو توڑ ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان اسرائیل کے توڑ کے وجود میں آیا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حکمران اور پاکستان ادارے یہی اس کی بربادی کا اور اس کے ختم ہونے کا سبب بنیں گے۔ ایک بار پھر خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان کو، اللہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔